تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. النفس تبكي على الدنيا. ابرہہ گورنر یعنی حاکم تھا یمن کے شاہی حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے ہجرت کی تھی، بلکہ ان کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا اور اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نجاشی کا حاکم تھا یمن میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال اس کے لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیوں، وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا جو تمہارے گھر کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور تمہیں حج کے لیے یہیں آنا ہوگا۔ تو وہ ایک بہت بڑا گرجا گھر یعنی کلیسا تعمیر کرواتا ہے یمن کے شہر صنعاء میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ عیسائی کی تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائی کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا جزیرہ نما عرب میں۔ وہ کہتا تھا تم سب کو یہیں آنا ہوگا شمال میں کعبہ جانے کے بجائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے بہت سی وجوہات کی وجہ سے، وہاں عبادت کرنے کے لیے کاروباری کی وجہ سے۔ اگلے سال جب پھر سے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ چلے گئے، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی ڈھال دوں گا، لہٰذا وہ لوگ ضرور پھر ہمارے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی قدرتی جانور کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، اور وہ ہاتھی کی جنگ کو تربیت دینے سے واقف تھے۔ اور جب وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا اپنی فوج کے ساتھ، جس میں کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 8 ہاتھی تھے، کچھ کہتے ہیں تقریباً 20 ہاتھی تھے، بیشتر روایت کہتی ہیں کہ وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں نہیں کہ وہ بہت سے ہاتھی تھے، یعنی ہاتھی تو پھر فوج تھی، لیکن قرآن پاک ایک ہاتھی کا ذکر کرتا ہے، الفیل مطلب ایک ہاتھی۔ تو اس صحابہ فیل یعنی ہاتھی والے لوگ بہت بڑا ہاتھی، اور 7 فوجیں تھی جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دورہ رہنما بھی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کی۔ جب وہ طیف کے قریب پہنچا تو وہ ایک قاصد بھیجتے ہیں کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آ رہے ہیں، ہم کعبہ کو ڈھائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے مبلغ اور اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائے گی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے آنے دو، اور ابرہہ پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ مکہ المکرمہ پہنچے اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے۔ اس وقت 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور بھیڑیں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب امیر آدمی تھے، اور عبد المطلب ان کے ایک آدمی کو فرمایا اگر تم کعبہ ڈھا سکتے تو ڈھا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں واپس چاہیے۔ تو وہ آدمی ابرہہ کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ بہت روبدار اور نہایت بشکوہ آدمی تھے۔ آپ اتنی روبدار شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ آپ سردار ہیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آپ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہہ آپ سے متاثر ہو گیا، اتنے نصیب اور وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے آپ کو اس سے کہنے لگا مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا، اور مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ پھر عبد المطلب نے فرمایا کہ میں آپ سے گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں آپ سے کعبہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اور تب ابرہہ نے عبد المطلب کے لیے تمام احترام کھو دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو ڈھانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ ابرہہ نے سوچا کہ شاید عبد المطلب اپنے کعبہ کے بارے میں بحث کرنے والے ہیں، اور اس لیے وہ آپ کی تعظیم کر رہا تھا۔ اور پھر جب آپ نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے تمام احترام کھو دیا۔ پھر عبد المطلب نے زبردست جواب دیا کہ یہ دل سے سننے والا ہے کہ عبد المطلب نے فرمایا
کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں اور ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ پذیر ہو گئے۔ اب اس کے بعد عبد المطلب کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور عبد المطلب در کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ او اللہ، ہم ان فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے بہت مضبوط ہے، ان کے پاس ہاتھی ہے اور ہزاروں آدمی ہیں، آپ ہماری مدد فرمائے، آپ اس کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہ لوگ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے اپنا انکار کر دیا، ہاتھی رک گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ ہاتھی مزید لے چلا، انہیں جب اس کا رخ موڑ کر اسے پیٹا تو وہ بھاگ گیا۔ جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ موڑا تو وہ پھر سے رک گیا۔ سبحان اللہ، کس نے روکا اسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ بحث کر رہے تھے کہ کیا کرے، اتنے میں پرندے آ گئے اور وہ دیکھتے ہیں پرندے کے پتہ نہیں آسمان میں کہاں سے، ان پرندوں میں سے ہر ایک کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں۔ ہر کنکر کی پتھر بہت چھوٹی تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مٹی سے بنی ہوئی، اور بہت اونچائیوں سے ابابیل کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج سے زور سے بمباری کی۔ اتنے زور سے کنکریاں نیچے آئی۔ آج ہم گریوٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں۔ واللہ اگر آپ سورہ فیل کی اس تشریح پر نگاہ ڈالیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جب اتنی اونچائیوں سے کنکریاں گرائی گئی تو کنکریاں ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ گر گئی اور انہیں موقع پہ ہی ہلاک کر دیتی، اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! کہ عبد المطلب نے کہا نہیں تھا کہ کعبے کے ایک مالک ہیں جو اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس دن سے لے کر آج تک کعبہ کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو یہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بالجوت۔ وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان